اولیاء اللہ کے ہاں ہر عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اسی طرح ہر عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اگر وہ عمل نیک ہے تب بھی اس کا ایک ظاہر ہے، اور اگر عمل باطن ہے اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اسی طرح ان کے جو اثرات ہیں وہ اثرات بھی ظاہری بھی ہیں اور روحانی و باطنی بھی. قرآن مجید کے الفاظ کے بارے میں بھی اولیاء کاملین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر ایک لفظ پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور ہر ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، تو اولیاء اللہ کے ہاں اس لفظ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. اور اس پر مفسرین کرام نے بہت سارے اولیاء کاملین کی تفاسیر موجود ہیں جو ہر ایک لفظ کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی واضح کر دینے والے، اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا علم ہے، علم کا ایسا سمندر ہے، ایسا بحر بے کرام ہے، ایسا بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، کہ ہر ایک لفظ کا اس طرح مختلف علماء مفسرین نے معنی الگ الگ بتایا ہے. اسی طرح اس کا جو باطنی علم ہے، اس کا جو روحانی علم ہے، اس کی بھی کئی تفاصیل ہیں، کئی اس کے مفہوم ہیں. حاضرین مکرم، ہم سورہ اعراف کے اس رکوع میں اس وادی ایلا، شہر ایلا کی، بستی ایلا کے رہنے والے مچھلی کے شکار کرنے والوں کا احوال پڑھ رہے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ بستی والوں کا کیا حال، تو پھر قربان جائیے ان کا علم ایسا علم ہے جیسے ایک مرتبہ ایک منافق نے کہہ دیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم موجود ہے، تو اس نے اپنے نسب کے بارے میں سوال کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال مت کرو. گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ آج کے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اس دور میں، تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے نوجوانوں کو سوال کرنے سے روکا، سوال کرنے سے قطر نہیں روکا گیا ہے، سوال کی کوئی حد بتائی گئی ہے، سوال کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اپنے باپ سے سوال کیسے کرنا ہے، اپنی ماں سے سوال کیسے کرنا ہے، استاد سے سوال کیسے کرنا ہے، اپنے سے بڑے سے سوال کیسے کرنا ہے، اپنے سے کم عمر سے سوال کیسے کرنا ہے، اپنے سے زیادہ علم والے سے سوال کیسے کرنا ہے. اور اگر بارگاہ نبوی ہو، بارگاہ نبی ہو، بارگاہ رسول ہو، اور اگر بارگاہ امام الانبیاء ہو، بارگاہ نبی سے سوال کرنا اور بارگاہ امام الانبیاء سے سوال کرنا، وہاں سوال کرنے کی ترتیب پتہ ہونی چاہیے، اس کے لحاظ پتہ ہونے چاہیے، اس کے آداب پتہ ہونے چاہیے.
منافق نے سوال کر دیا نسب کے بارے میں، تو آقا کریم نے اس کا حقیقی جواب بتا دیا۔ اب جب اس نے گھر جا کے اپنے پتہ کیا، پتہ چلا کہ جو باپ شناخت میں لکھا گیا ہے وہ ہے نہیں، باپ کوئی دوسرا ہے۔ لہٰذا ان کی بارگاہ میں سوال کرنا، کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جب اولیاء کاملین کی بات کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، تو سوال سے روک دیتے ہیں۔ سوال سے نہیں روکا گیا، سوال کے لیے ترتیب بتائی جاتی ہے، سوال کے لیے آداب بتائے جاتے ہیں، سوال کے لیے لحاظ رکھا جاتا ہے، اور سوال کے لیے پہلے انداز سوال سیکھا جاتا ہے کہ سوال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ سوال سیکھنے کے لیے ہے یا سوال جو ہے وہ صرف حجت کے لیے ہے؟ تو جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، وہ حبیب کبریاء کی بارگاہ ہے، وہ محبوب رب العالمین کی بارگاہ ہے، اور وہ رب جو غنی عن العالمین ہے، وہ پھر اپنے معبود کی بارگاہ میں کیا گیا سوال، اس کا جواب پورے احتیاط کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ عطا فرماتا۔ سوال ہوا کہ آپ جانتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب ان کے جاننے پر سوال ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، وہاں غیرت رب ذوالجلال ہے، اور رب پھر اپنے محبوب کے لیے، حبیب کبریاء کے لیے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ان سے پوچھئے، آپ ان سے کہیے کہ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں، یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے۔ اب سوال انہوں نے کیا، اور جو اب سوال آقا کریم کو رب العالمین نے عطا فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا بتاؤ اس بستی کے بارے میں جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، ان کو عذاب نے کیسے لپیٹا، ان کو عذاب نے کیسا آ لیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم باقی ساروں کو مانتے ہیں اور ایک آخری کو نہیں مانتے، ان سے پوچھئے کہ کسی ایک کی مانی ہے، کسی ایک کی بھی نہیں مانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہفتے کے دن جب مچھلی کے شکار سے روکا، کسی میں کرام فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا، پہلے دھاگا باندھ کے ایک شخص میں، وہ جو دوست آتا ہے نا ساروں کو بتانے کے لیے، بدر کے میدان میں بھی آیا تھا، کربلا کے میدان میں بھی آیا تھا، اور اگلے دن سارے تلاش کر رہے تھے وہ جو رات کو مشورہ دے رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اور یہ بروز حشر بھی یہی کہے گا کہ بارے الہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، میں نے تو ایک رائے دی، کام تو انہوں نے خود کیا ہے۔ اس نے ایک مشورہ وہاں بھی دیا تھا اور بدر کے میدان میں بھی دیا تھا۔ ہر جگہ ہر میدان میں اہل ایمان کے لیے نبی کے فرمان پر ایک مشورہ دینے آتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک طرف حکم نبی کا ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بتانے آتا ہے، جو ان کے مقابلے پر بتانے آتا ہے وہ گمراہی، تباہی، بربادی کا سبب بننے والا ہے۔ وہ رات کو بتانے کے لیے آیا کہ یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو کہ شکار نہیں کرنا، اس کا حل موجود ہے۔ کچھ لوگ آج بھی آتے ہیں کہتے ہیں حل بتائیے، حل کیا ہے؟ دیکھیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے وہاں فرما برداری ہوتی ہے، وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، سر نگوں کرنا ہوتا ہے، وہاں سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، وہاں حل نہیں تلاش کیے جاتے۔ اس نے کہا میں حل بتاتا ہوں، حل یہ ہے کہ دھاگے سے ایک مچھلی کے گلے میں باندھ دو کوئی چیز، اور وہ دھاگا سمندر میں دریا میں لٹکا دو، مچھلی پانی میں رہے گی، اور جس دن اور مچھلی پکڑنے کا حکم نہیں ہے نا، ہفتے کا دن، اس دن تم اپنا وہ دھاگا کھینچ لو۔ تم نے حکم کی نافرمانی کوئی نہیں کی۔ یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کسی
سیانے کا، کسی عقل مند، جو ہر دور میں انسان کو عقل کے پیچھے چلاتا ہے۔ یاد رکھیے وحی الہی عقل کی پابند نہیں ہے، عقل انسانی پابند ہے وحی الہی۔ جب اس سیانے نے یہ مشورہ دیا نا، ہمارے یہاں بھی ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سیانا ہے، اس کو لے آئیے۔ عقل انسانی وحی الہی کے مقابلے پر کبھی بتلائی۔ اب جب وحی الہی ہے، فرمان نبی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شکار نہیں کرنا، اس کے مقابلے پر عقل انسانی کو لایا۔ اب یہ مشورہ چلتے چلتے 1 2 10 اس سے آگے بڑھتے یہ پھیلتا چلا گیا۔ عقل انسانی کا معاملہ ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ عقل سے سوچنا بڑا ضروری ہے۔ اقبال نے کہا تھا خرد کی گتھیاں سمجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقل بڑی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے وحی الہی کے مقابلے پر نہیں، فرمان نبی کے مقابلے پر نہیں۔ فرمان نبی عقل انسانی کے تابع نہیں ہے، عقل وحی الہی کے تابع ہے، فرمان نبی کے ماتحت۔ اب اس نے مشورہ دیا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ گڑھے کھود لو، ہفتے کے دن سے پہلے گڑھے کھود لو، پانی آئے گا، مچھلی خود ہی اس میں آ جائے گا۔ رب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، ان سے پوچھئے کہ وہ پھر کیسے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رب کے بندے کسی دور میں ختم نہیں ہوتے۔ آج بھی ہمارے جو اعمال ہیں ان کا ایک عمل تھا، ان کا ایک وہ عمل تھا جو فرمان نبی کے خلاف تھا، ایک عمل تھا جو وحی الہی کے خلاف تھا، اور ہمارے تو صبح شام کے بے شمار عمل ہیں جو فرمان نبی کے خلاف ہے، جو وحی الہی کے خلاف ہے۔ یہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ تو صدقہ ہے ان کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو صدقہ ہے لیعذبہم وانت فیہم، یہ تو عذاب ٹل رہے ہیں، یہ تو صدقہ ہے ان کی رحمت کا، یہ تو صدقہ ہے ان کے قدم مبارک کا، یہ تو صدقہ ہے ان کے وجود رسول مبارک کا، جس کی وجہ سے عذاب ٹل رہے ہیں۔ رب بتاتا ہے کہ سارے نہیں گمراہ ہو جاتے، اس قوم میں بھی، اس بستی میں بھی ایک گروہ ایسا رہا جو انہیں کہتا رہا یہ نہ کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ فرمان نبی کے خلاف ہے، یہ وحی الہی کے خلاف ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن کچھ سیانے موجود ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کچھ ایسے ہیں کہ جو اس عمل پر آمادہ تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو انہیں روک رہے تھے۔ اور کیا ہوا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم فائدہ حاصل کر لیں گے، ہم منافع حاصل کر لیں گے، یاد رکھیے ہم بھی جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں ہر کام میں منافع بڑا عزیز ہے، اور خسارے سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ خسارہ اور منافع آج انسان کو سامنے رہتا ہے، لیکن خسارہ کہاں پر ہے اور منافع کہاں پر ہے، یہ وحی الہی نے طے کرنا ہے، یہ فرمان نبی نے طے کرنا ہے، عقل انسانی نے طے نہیں کرنا۔ انہوں نے گڑھے کھودے کہ جس دن اللہ کے نبی کہتے ہیں شکار نہیں کرنا، اس دن پانی کی جو لہر آئی گی اس کے ساتھ مچھلیاں رک جائیں گی، ہم کہیں گے ہم نے تو شکار نہیں کیا، تو اگلے دن ہمارے پاس ہفتے والے دن کی بھی یوم السبت کی بھی مچھلیاں موجود ہوں گی اور ہمیں منافع ہو جائے گا۔ قرآن کا کونوا قردۃ خاسئین، یہ بگڑی ہوئی شکلوں والے خسارے میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہیں چند ماہ، چند دن، چند ہفتے انہیں روکا گیا کہ یہ فرمان نبی کی خلاف ورزی ہے، اور چند ہفتوں کے بعد ایک دن صبح جو فرمان نبی ماننے والے تھے انہوں نے اپنے گھر الگ کر لیا،
کہ بندگان خدا کا مخلوق خدا میں رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اولیاء اللہ بندوں کے درمیان اسی لیے رہتے ہیں۔ اولیاء کاملین رب کے مقرب اپنے رب کے حکم سے حضرت داتا جب لاہور میں آئے تو یہ پورا برے صغیر بت پرستی کا محور و مرکز تھا، اور یہ سید حجویر جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے ہے، جب یہاں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا یہاں تو بت پرست ہے، یہاں کیا کریں گے؟ آپ کا فرمانا تھا کہ مجھے حکم ہے اپنے شیخ کا، اپنے استاد کا، کہ جہاں بت پرستی زیادہ ہے ان کے درمیان رہنا، ان کے درمیان رہنا ہے۔ اور ہمیشہ بندگان خدا کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مخلوق خدا کے درمیان رہتے ہیں لیکن اپنی شناخت الگ رکھتے ہیں۔ اور حضرت داتا لاہوری ہے جنہوں نے لاہور میں سب سے پہلے قبلہ رخ کا تعین کیا ہے کہ لاہور سے قبلہ رخ کدھر ہے، یہ حضرت داتا لاہوری نے طے کیا ہے کہ سجدہ کس طرف رخ کر کے کرنا۔ اور اس لیے آج مخلوق خدا حضرت داتا لاہوری کے مزار پر انوار سے، جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کہا تھا گنج بخش فیل فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ کاملانہ رہنما، کہ یہ ہر ایک کے رہنما ہے۔ یہ داتا اس لیے ہے کہ یہ ہر ایک کو راستہ دکھا رہے ہیں، یہ ہر ایک کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور ہدایت کیا ہوگی جہاں صبح شام تلاوت قرآن ہو رہی ہے، جہاں دن کے 24 گھنٹے سجدہ گزاری ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ نفع اور نقصان عقل انسانی سے طے نہیں کرنا، بلکہ نفع اور نقصان طے یہ کرنا ہے جس طرف اللہ والے ہوں گے وہاں نفع ہوگا۔ بدر والے بھی بتا گئے ہیں اور کربلا والے بھی بتا گئے ہیں کہ ہر کوئی، ہر انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے ادھر نفع ہے، ادھر خسارہ ہے، ادھر فائدہ ہے، ادھر نقصان ہے، لیکن یاد رکھیے رب کا کلام بتاتا ہے کہ نفع وہیں پر ہے جہاں اللہ والے ہیں۔ یہ بدر کے میدان سے بھی پتا چلا ہے، اور جو قرآن نے کہا وہ ایلا بستی والے حضرت داؤد کی قوم کے اس آواز سے بھی پتا چلا کہ جب اللہ والوں نے اپنی دیوار بلند کر کے اپنے مکان الگ کر لیے، اگلی صبح وہ جو فرمان نبی کا پاس رکھنے والے نہیں تھے، اس کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، قرآن کہتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، صبح وہ بگڑی ہوئی شکلوں والے، خسارے والے۔ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ان کا ایک عمل برا تھا، ایک عمل فرمان نبی کے خلاف تھا، ایک عمل وحی الہی کے خلاف تھا۔ ہمارے تو صبح سے شام تک بے شمار عمل وحی الہی کے خلاف ہے۔ ایک صدقہ ہے جناب رحمت للعالمین کی رحمت کا، اور دوسرا ہم بچ رہے ہیں رب کے محبوب مقرب بندوں کی معیت سے، ان کی نسبت سے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اہل اللہ کون ہے، یہ اللہ والے کون ہے؟ تو قرآن کے ہر حصے میں دیکھیے، کہیں قرآن نے ان کو متقین کہا، کہیں قرآن نے ان کو صادقین کہا، کہیں قرآن نے انہیں اہل اللہ کہا، کہیں قرآن نے انہیں حزب اللہ کہا، کہیں قرآن نے انہیں جند اللہ کہا، کہیں قرآن انہیں اہل ذکر کہتا ہے، کہیں قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے جن کے گھروں سے، جن کے راستے سے، جن کے محور و مرکز سے ہدایت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، اور رب کی مہربانی اور فضل ملتا ہے۔ یقین کیجئے ہمارے اعمال تو ایسے ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ وہ ان سابقہ قوموں میں ایک ایک عمل بگڑا تھا، ہمارے سارے بگڑ چکے ہیں۔ انہوں نے نفع نقصان کے لیے ایک حکم الہی کی نافرمانی کی،
انہوں نے اپنے عقل سے نفع کا سوچ کر ایک فرمان نبی کی خلاف ورزی کی، اور ہم ہر صبح سے شام تک کر رہے ہیں، لیکن شکلیں بچی ہوئی ہیں، شکلیں بچی ہوئی ہیں۔ سبب ہے ایک وہ جناب رحمت للعالمین رحمت کا، اور